عائشہ کہتی ہے او فاطمہ تو نے اگر میری شان دیکھنی ہو، تو نے اگر میرا مقام دیکھنا ہو تو اپنے بابا محمد رسول اللہ سے پوچھ لے کہ جب وحی آیا کرتی تھی علی پور چٹھا والوں میں کیا سنانے لگا ہوں۔ عائشہ کہتی ہے او فاطمہ جب وحی آیا کرتی تھی، جس بستر پہ وحی آیا کرتی تھی وہ بستر اسی مسکین عائشہ کا ہوا کرتا تھا۔ شان من نزد الہی پرسید ای آفتاب، محبت جبریل را بہتر نبود ذی لہاب۔ اور آگے اماں فاطمہ کیا فرما رہی ہیں، عائشہ کیا کہہ رہی ہیں اماں فاطمہ کو، تو مزکا ذات ہستی بنت طیب کریم۔ عائشہ کہتی ہیں او فاطمہ میں کہتی ہوں، میں مانتی ہوں نا تو پاک ہے، تیرا خاندان پاک ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں اپنے ذوق میں معنی کیا کرتا ہوں۔ عائشہ کہتی ہے تم دلیلیں کہیں اور سے لے کے آ جاتے ہو، کہیں اور دلیلیں سناتے ہو، آؤ نا میں تمہیں عائشہ سے دلیل دے رہا ہوں۔ عائشہ کہہ رہی ہے فاطمہ کے متعلق، او ماں فاطمہ تو پاک ہے، تیرا خاندان پاک ہے۔ اور آگے سنیں، تو مزکا ذات ہستی بنت طیب کریم، شاہد من تطہیر آن قرآن قول آن کریم۔ اماں فاطمہ کو عائشہ کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، او فاطمہ تو پاک ہے، تیرا خاندان پاک ہے، لیکن میری شان یہ ہے جب مجھ پہ منافقین نے تہمت لگائی تھی، میرے خلاف پروپیگنڈے کیے تھے، میرے خلاف مذمتیں کی تھی، تو اللہ نے کوئی اور انتظام نہیں کیا، اللہ نے اپنے قرآن کی سطروں میں مجھے عائشہ کی پاک دامنی کو زینت بنا لیا۔ اور آگے ایک نتیجہ نکالا، غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبی، غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبی، مومنہ را رب دادا امہات المومنین۔ کہو سبحان اللہ۔ غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبی۔ اماں فاطمہ کو عائشہ کہہ رہی ہیں اور ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیوی ہے۔ یہاں ایک اور نکتہ بھی سناتا ہوں، اماں عائشہ کہتی ہیں او فاطمہ تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ جن کا ایمان ہے وہ کہیں سبحان اللہ۔ جن کا ایمان ہے عائشہ جنت میں جائے گی وہ ذرا اونچی کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ عائشہ کہتی ہیں تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گی، لیکن فاطمہ کان کھول کے سن، جنت میں تیرا بھی گھر ہوگا، میرا بھی گھر ہوگا، اور جس گھر میں تو قدم رکھے گی وہ گھر علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہوگا، اور جس گھر میں عائشہ قدم رکھوں گی وہ گھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ وہ گھر کس کا ہوگا؟ کیونکہ میں رسول اللہ کی بیوی ہوں نا۔ آگے سنیں، غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبی، مومنہ را رب دادا امہات المومنین۔ اماں عائشہ کہتی ہیں فاطمہ مجھے رب کی قرآن نے اور پیغمبر کے فرمان نے مومنین کی مائیں بنا دیا، ہم کو ماؤں میں شامل کر دیا۔ اور اماں فاطمہ کو کہہ رہی ہیں فاطمہ تو بیٹی ہے نا، تو کیا ہے؟ بیٹی ہے نا، میں ماں ہوں نا، میں ماں ہوں نا، تو بیٹی ہے نا، اب فیصلہ تو کر دے کہ شان بیٹی کی زیادہ یا شان ماں کی زیادہ؟ شان بیٹی کی زیادہ یا شان ماں کی زیادہ؟ اللہ اکبر۔ اور اماں فاطمہ کے متعلق سیدہ عائشہ کیا فرما رہی ہے، یا فاطمہ خیر نساء البشری من لہا وجہ کوجہ القمر، فضلک اللہ علی کل البراء علی علی خیر
من فی الحضر. اما عائشہ کہہ رہی ہیں او فاطمہ میں عائشہ یہ کہہ رہی ہوں کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف ہو جائیں میں ساری عورتوں کو فاطمہ کے مقابلے میں بالکل ہے سمجھتی ہوں. اب بات پھر لمبی ہو جائے گی. آپ کہیں گے شاہ صاحب نے کوئی مشکل مضمون شروع کر دی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ اماں عائشہ ہے نا. یہ کون ہے اماں عائشہ؟ یہ کس کی بیوی ہیں؟ بولے نا یار. محبوب خدا کی بیوی، آمنہ کے لال کی بیوی. ذرا ایک اور جملے سے رب ملاتا جاؤں. بیوی بھی اعلیٰ شوہر بھی اعلیٰ. کیا کہا میں نے؟ بیوی بھی اعلیٰ شوہر بھی اعلیٰ. بیوی اتنی اعلیٰ جس کے متعلق قرآن گواہیاں دے. اللہ اکبر. شوہر اتنا اعلیٰ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو بنا دیا. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کا محبوب کتنا اعلیٰ. ذوق ہے تو میں چلوں آگے. ذوق ہے تو چلوں. ابھی تو میں اسٹیشن پہ چڑھا ہی نہیں ہوں یار. یہ تو میں بالکل ابھی میں ذرا تمہید پہ آیا ہوں تھوڑی سی آپ کا ماحول بنانے کے لیے. اللہ اکبر. بیوی بھی اعلیٰ شوہر بھی اعلیٰ. ذرا یہ میرے ساتھ بولیں گے تو میں بن جاؤں گا آگے. بیوی بھی اعلیٰ. بولے بولے. بیوی بھی اعلیٰ شوہر بھی اعلیٰ. شوہر کتنا اعلیٰ. اللہ اکبر. وادی نخلا میں صبح فجر کی نماز میں اللہ کا محبوب قرآن پڑھ رہا ہے. جنات کی جماعت کا گزر ہوا. قرآن بولا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. سبحان اللہ. ایک جن کہنے لگا رک جاؤ ٹھہر جاؤ. کتنے خوبصورت کلام کی آواز آ رہی ہے. کیا کہا؟ کتنے خوبصورت کلام کی. انہوں نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں. آگے جا کر جھانک کر دیکھتا کیا ہے. آگے اللہ کے محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کے محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں. واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا او جنوں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا عجیب کرشمہ دیکھ کے آیا ہوں. کلام تو بڑا خوبصورت ہے پڑھنے والا بھی بڑا ہی خوبصورت ہے. پڑھنے والا کتنا خوبصورت. پھر آؤں گا میں سبق پہ. پڑھنے والا کتنا خوبصورت. وہ صحابی رسول کا تاثر سناؤں. فرمایا لم یخلق الرحمن مثل محمد لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انه لا یخلق فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم. بالکل شاعر جا رہا ہوں. شاعر کہتے ہیں اللہ کا محبوب سورج کی طرح باقی انبیاء ستاروں کی طرح. اللہ کا محبوب کس کی طرح؟ بولے بولے کس کی طرح؟ سورج کی طرح. باقی انبیاء جب سورج آ جاتا ہے ستاروں کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے نا, ماند پڑ جاتی ہے. کسی نے آپ کے ذوق کے لیے ترجمہ کیا. فرمایا ستاروں سے کہا کوچ کرو آفتاب منور آ گیا. ستاروں سے کہا کوچ کرو آفتاب منور آ گیا. سبھی پیغمبر آ گئے پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا. اللہ اکبر. کون سا پیغمبر آیا؟ ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فتدان مثل محمد و محمدی. اور حضرت جابر کیا فرما رہے؟ لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ بالحسن والخلق والالطاف والشیم. ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ.
حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے سوائے ایک عیب کے. وہ ایک عیب یہ ہے کہ آپ جیسا جمال والا، آپ جیسے کمال والا، آپ جیسے اخلاق والا، آپ جیسے کردار والا، آپ جیسی گفت و شنید والا، آپ جیسی نشست و برخاست والا آج کے بعد نہ دنیا کی کسی دکان میں ملے گا، نہ اللہ کی بارگاہ میں ملے گا. یہ در یکتا ہے یہ موتی، یہ در یکتا ہے یہ موتی. اللہ اکبر. بات سنا رہا تھا کہ وہ جن کیا کہنے لگا، کلام بھی خوبصورت، پڑھنے والا بھی. اگر آپ ذہین سامعین ہیں تو میں ایک جوڑ سنا رہا ہوں آپ کو، ذہین ہے ماشاءاللہ. کلام بھی خوبصورت، جن کیا کہنے لگا، کلام بھی خوبصورت، پڑھنے والا بھی. اور میں نے ابتدا میں کہا تھا دو نعمتیں ایسی ہیں، قرآن والی، دوسری وجود مصطفیٰ والی. نہیں سمجھے آپ؟ دو نعمتیں نا، اور دو نعمتیں یہاں اگر لگ گئی. جن کیا کہنے لگے، واپس جا کر وہی جنات کی جماعت ساری کی ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اور اپنے ساتھیوں سے کیا کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا. 29واں پارہ سورہ جن. واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم عجیب و غریب کلام سن کے آئے ہیں. کیا کہنے لگے، ہم عجیب و غریب کلام سن کے آئے ہیں، جس کے سننے کے بعد اس قرآن کا تقاضا یہ ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. جن کہنے لگے، جنات کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بندہ جب قرآن سنتا ہے، قرآن سننے کے بعد بندہ موحد بن جاتا ہے، پھر مشرک نہیں رہتا. بے شک بے شک. جہاں قرآن نہیں ہوتا نا وہاں شرک ڈیرے لگا لیتا ہے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. واپس آئیے، بیوی بھی اعلیٰ، شوہر بھی اعلیٰ. سبحان اللہ. میں بالکل شارٹ جا رہا ہوں، میرا خیال ہے اور ٹینشن شروع ہوگی آہستہ آہستہ. اور کسی جانا تھے وہ تو بھی جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. بیوی بھی اعلیٰ، بولو نا یار. وہ یار میں نے پہلے کہا کہ میں پنجاب میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں ناران کا خان میں تقریر کر رہا ہوں. ابھی تو وہاں برف پڑ گئی، اس سے بھی اتنی ڈبل دوبارہ. اللہ اکبر. پنجاب گرم، پنجاب کا مزاج گرم، پنجاب کی سبحان اللہ گرم. سبحان اللہ. بیوی بھی اعلیٰ، شوہر بھی اعلیٰ. اتنا اعلیٰ شوہر جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو اللہ قبلے تبدیل کر دے، جو اوپر دیکھ کے بولے تو اللہ قرآن بنا دے، نیچے دیکھ کے بولے تو اللہ حدیث بنا دے. ہاں کرے تو حلال ہو جائے، نہ کرے تو حرام ہو جائے. بیوی بھی اعلیٰ، شوہر بھی اعلیٰ، اللہ کے محبوب اتنے اعلیٰ. بس اب جوڑ سنانے لگا ہوں. اللہ کے محبوب اتنے اعلیٰ، بیوی اتنی اعلیٰ، شوہر اس سے بھی اعلیٰ. اور اللہ کے محبوب نے جو ہمیں عقیدہ دیا وہ عقیدہ توحید بھی اعلیٰ. یہ کسی کسی کے مقدر میں آتا ہے، ہر ایک کے مقدر میں نہیں آتا. یہ کسی کسی کا ماتھا ایک جگہ پہ جھکتا ہے، ہر ایک کا نہیں. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اگر میں ڈنڈی مار کے جاؤں گا تو میرے اساتذہ کے سبق میں پڑھائے ہوئے سبق میں غداری ہو جائے گی. شاہ جی مسئلہ چھپا کے کیوں جائے، بیان کر کے جائے. اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. جنہیں قرآن سن کے سکون آتا ہے وہ کہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں نہ سورج کا سجدہ میں نہیں کہتا، میرا پیر نہیں کہتا، مولانا افضال الحق صاحب نہیں کہہ رہے، رب کا قرآن کہہ رہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. نہ سورج کا سجدہ، نہ چاند کا سجدہ، نہ ستاروں کا سجدہ، نہ حجر کا سجدہ، نہ شجر کا سجدہ. اللہ کے محبوب کے پاس صحابہ اکٹھے ہو کر آئے.
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم کے وڈیروں کو دیکھتے ہیں، ان کی رعایا ان کے سامنے تعظیماً سجدہ کرتی ہے، انت حق ان یسجد لک، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، آپ تو کائنات کے نبی ہیں، آپ تو کائنات کے امام ہیں نا، آپ کو بھی سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے محبوب نے زبان نبوت نے، معصوم زبان نے کیا خوب ارشاد فرمایا، لو کنت آمرا ان یسجد لأحد لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجهن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب کہنے لگے او میرے پیارو، اگر اللہ کے بعد دنیا میں کسی غیر کا سجدہ جائز ہوتا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرتی۔ اگر بیوی کے لیے خاوند کا سجدہ جائز نہیں تو پھر کسی مرید کے لیے اپنے پیر صاحب کا سجدہ بھی جائز، کسی مقتدی کے لیے اپنے امام کا سجدہ بھی جائز، کسی شاگرد کے لیے اپنے استاد کا سجدہ بھی جائز۔ سجدہ صرف کس کا؟ اونچی آواز سے یار ذرا مزہ آ جائے نا۔ توحید جب رب کی دھرتی پہ نا، اللہ کی دھرتی پہ ایک بہت بڑے مواحد کی فرمانے لگے، جب خدا کی زمین پہ توحید بیان ہوتی ہے نا تو اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، کس بات کو بیان کیا جائے، پھر بات سے بات نکل جائے گی اور پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سجدہ صرف کس کا؟ اونچی آواز سے، نہ سورج کا، نہ حجر کا، نہ شجر کا، نہ پتھروں کا۔ اور حالی مرحوم نے کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے متعلق؟ فرمایا کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدے، تشخص پرستی کے پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ۔ اتھے نہیں جانا۔ ایک سید کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے پیر صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے پیر صاحب کہہ رہے تھے میرے اگے جھک جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میرے پیروں میں آ جاؤ۔ نہیں، وہ تو میں سید مانتا نہیں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، مولانا افضال الحق صاحب کہیں، عابد معاویہ صاحب کہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب کہیں، آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میں سید نہیں مانتا، میں سید اس کو مانتا ہوں نا جو اپنے نانے کی اس حدیث پہ عمل کر کے غیر اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے، ایک رب کے آگے جھکتا ہے۔ پہ اللہ کے محبوب نے ہمیں جو عقیدہ دیا وہ عقیدہ توحید بھی اعلیٰ، وہ عقیدہ توحید بھی کتنا اعلیٰ عقیدہ۔ ایک جھلکی سناتا ہوں، وہ بھی قرآن کی زبانی۔ قرآن بولا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین و آسمان میں بادشاہی میری ہے، بادشاہی میری ہے۔ اگر ربا بادشاہی تیری ہے تو پھر میں بیٹے مانگنے کے لیے کیوں دور جاتا ہوں؟ لوگ بیٹے مانگنے کے لیے میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں۔ اللہ خود کہہ رہے قرآن میں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جسے بیٹیاں دوں، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، علماء نے لکھا ہے، جیسے حضرت ہے، کون ہے؟ آپ بھی میرے حال سے حاضر نہیں آج۔ اللہ اکبر۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں،
اور جسے چاہوں بیٹیاں بیٹے دوں، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہوں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، اللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو جوڑا جوڑا دوں، بیٹیاں بھی دوں بیٹے بھی دوں، جیسے آمنہ کا لال، آمنہ کے لال کو بیٹیاں بھی دیں اور بیٹے بھی۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ بیٹے کتنے تھے؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ میں نے ایک جگہ سوال کیا کہ بیٹیاں کتنی تھیں، جواب آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے کتنے تھے، جواب نہیں آیا۔ نہیں آج تو آ گیا نا۔ میں ایک وہ عذرا فکر ایک بات کرتا ہوں کہ ایک جگہ میں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ کے بیٹے کتنے تھے، جواب نہ ملا مجھے، بڑا دکھ ہوا۔ ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ فرماتے ہیں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، یا جوڑا جوڑا دوں یا جوڑواں دے دوں۔ اللہ فرماتے میں دینے پہ آؤں، کسی کو 40 سال ایک بیٹا بھی نہ دوں، دینے پہ آ جاؤں تو قاری واجد صاحب کو 2 جوڑواں بیٹے عطا کر دوں۔ حضرت کے ماشاءاللہ 2 جوڑواں بیٹے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ کون کرنے والا ہے یار؟ عقیدہ بنا لو نا، یہ کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون؟ کارساز کون؟ انہو علیم قدیر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کس سے بیٹا مانگ رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی، آئیے نظر 13ویں پارے میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حضرت بیٹھے ہیں تو میں الحمدللہ کا ایک معنی سناتا ہوں، طالب علم آدمی، اگر آپ کو مزہ آئے تو سبحان اللہ آپ کہتے ہیں، آپ ترجمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ الذی، تمام صفات کارسازیت، کہو سبحان اللہ۔ یہ بیٹے دینا بیٹیاں دینا یہ کس کے کام ہے؟ یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ معنی بنا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تمام صفات کارسازیت اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں 2 لال عطا کر دیے۔ جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں 2 لال دیے، اسماعیل و اسحاق۔ اللہ اکبر۔ واپس پلٹی ہے سبق بے، بیوی بھی اعلیٰ، شوہر بھی اعلیٰ، اور اعلیٰ شوہر نے جو ہمیں عقیدہ دیا وہ عقیدہ توحید بھی اعلیٰ، وہ عقیدہ توحید بھی۔ اللہ اکبر۔ بس بات کو سمیٹتا ہوں۔ شاعر اسلام سید امین گیلانی ایک بڑا اچھا ایک نقشہ باندھتے ہیں نا، اس کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر۔ ان کے بولوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے یار؟ اللہ اکبر۔ اس کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں اس کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی دیا جس کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ ہے کہ نہیں اعلیٰ؟ جو مانتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ۔ اب دونوں ہاتھ چہروں پہ پھیریں، جن کے ہاتھوں میں آ جائے وہ کہہ دیں الحمدللہ، جن کے نہ آئے تو فکر کرنی ہے نا آئندہ، اگلی بار جب میں آؤں تو انشاءاللہ ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ یار دیکھیں اللہ کے محبوب اس داڑھی کے ساتھ اچھے لگتے تھے، اس کے بغیر اچھے لگتے تھے، اس کے ساتھ تو آپ بھی رکھ لیں۔ میں کہتا ہوں آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ہم سے کئی گنا آپ لوگ اچھے ہیں، آپ یہ رکھ لیں گے اور اچھے ہو جائیں گے۔ اچھائیوں میں اضافہ ہوگا کہ کمی ہوگی؟ رکھ لیں۔ ایک اللہ والا کسی کی تلاش میں جا رہا تھا، مولانا افضال الحق صاحب، تو وہ دیکھا حجام کی دکان میں بیٹھا ہوا داڑھی مڑوا رہا ہے۔
ہم جلسے کریں، سیرت سنائیں، سورت سنائیں، کچھ دو باتیں بھی اگر ہم عمل میں نہ لائیں تو کیا فائدہ؟ کچھ میرے آنے کا فائدہ بھی تو ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے باہر سے آواز دی، اس نے کہا آغا ریشمے تراشی، داڑھی مڑوا رہا ہے؟ اس نے آگے سے برجستہ جواب دیا، اس نے کہا ہاں ریشمے تراشم بلے کسیرا دلے نمے خراشم، داڑھی تو مڑوا رہا ہوں پر کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والے نے برجستہ جواب دیا، کہا بخدا وہ مصطفیٰ را دلے میں خراشی، یہ اس طرح تیرے چہرے پہ نہیں چل رہا، محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ چل رہا۔ بس اللہ والے نے یہ بات کہنی تھی، یہ بات کہی، از خیزت بر دل ریزت، دل سے بات اٹھی، دل پہ لگی، دل کی دنیا بدل گئی۔ جتنا حصہ مڑوایا تھا وہ تو مڑوا دیا، باقی چھوڑ دیا۔ اور جام کو کہنے لگا اوزار شزار پھینک دو، اس نے کہا آدھی مڑوائیے اور آدھی آپ چھوڑ رہی ہیں، بری لگے گی۔ اس نے کہا نہیں، اس اللہ والے کے ایک جملے نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے، بس آج کے بعد میں داڑھی پہ کوئی اس طرح کی اچھی نہیں چلاؤں گا۔ اور اس نے کیا کہا، کسی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، فرمایا جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرحبا جان جا ہم راز کر دی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے ولی، تیرے ایک جملے نے مجھے محمد الرسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا۔ علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اس دن کے بعد وہ پھر 40 دن زندہ رہا، 40 دن زندہ رہا۔ روزانہ رات کو اس کو خواب میں حضور علیہ السلام کے چہرے کا دیدار ہوتا تھا۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی۔ ذرا آخر میں میرے ساتھ بیدار ہو جائیے، ذرا مجھے بتائیے، میں پوچھوں گا آپ سے، رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی؟ جو مانتے ہیں وہ بولے رسول اللہ کی سیرت بھی، سارے بولے، سارے، اب خاموش کوئی نہ ہو، بوڑھا بھی کوئی خاموش نہ ہو، بولے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ رسول اللہ کی سیرت بھی، رسول اللہ کی صورت بھی، رسول اللہ کا مدینہ بھی، رسول اللہ کا نگینہ بھی، رسول اللہ کی پیاری ازواج مطہرات بھی، اور رسول اللہ کی پیاری جوان صحابہ بھی، آل بیت بھی، رسول اللہ کا صدیق بھی، عمر بھی، علی بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، حسن بھی، حسین بھی، فاطمہ بھی، عائشہ بھی، حمزہ بھی، حمزہ بھی، حمزہ بھی، بلکہ یوں بڑھ کے کہہ دوں، علی پور چٹھا کی سرزمین پر ایک سید زادہ کہہ کے جا رہا ہے میرے نبی کا معاویہ بھی۔ تکبیر معاویہ، علی معاویہ، سید انور شاہ صاحب، کہو سبحان اللہ۔ اب سبق سے سبق ملا کے بات ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی جماعت بھی، آل بیت بھی، بیویاں بھی، رسول اللہ خود بھی، اور جو عقیدہ توحید ہمیں ملا وہ بھی، اور جو قرآن مجھے اور آپ کو ملا وہ بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔